پاکستان کے بارے میں ملٹیپل پیشن گوئیاں تھیں. خاص طور پہ 2020 کے بارے میں تو بہت بڑی پیشن گوئی تھی کہ اس نے بلکنائزیشن کی طرف چلے جانا ہے. وہ پچھلے کئی ویڈیوز ہیں ان کے اندر اس کا ذکر ہے. انڈینز جو ہے اس کے بارے میں لکھتے تھے. انفیکٹ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ انڈینز کچھ اینالسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کو ہیلپ کرنا چاہیے پاکستان کو کہ بلکنائزیشن کی طرف مت جائے, کیونکہ اگر پاکستان میں دہشت گردی اور یہ مسائل آتے رہے نا تو ہے تو گھوم پھر کے ہمارا ہی ہمسایہ ملک, تو وہ پرابلمس ہمارے ملک میں بھی آنا شروع ہو جائیں گے. لہٰذا انڈیا کو چاہیے کہ ٹھیک ہے ہم ان کے نیوکلیر دان توڑنے کے بعد ہم پاکستان کو ایک ملک رہنے دیں, تاکہ یہ اس طرح کی توڑ پھوڑ ہوگی نا تو پھر بہت مسائل ہوں گے. کہاں اس لیول پہ ہم آ گئے تھے. پھر ہمیں چند سال اچھے ملے تھے اور راحیل شریف بھی آئے تھے اور دہشت گردی کے مسائل سے ہم نے جان چھڑائی تھی, اور انرجی کرائسس جو پیپلز پارٹی کے دور میں وقت ہوتا تھا کہ 4 گھنٹے بڑے شہروں میں بجلی جا رہی ہے مسلسل, 1-2 گھنٹے آ رہی ہے, پھر فورس لوڈ شیڈنگ, یعنی کہ بجلی ہے ہی نہیں, ختم ہوتی جا رہی ہے بجلی بالکل ہی. اور کیونکہ وہ 2008 2009 2007 والے جو ایک ریسیشن والا پیریڈ گزرا تھا, انٹرنیشنل ایڈ کم آئی تھی, کچھ ایک جو اماؤنٹ ہم ہر سال ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں بیکاریوں کی طرح, تو لوکل جو لونز تھے وہ بہت زیادہ تھے. یعنی کہ گورنمنٹ چلی تھی پر نوٹ چھاپ کے گورنمنٹ چلتی جا رہی ہے. تو یہ جو ایک تھوڑا سا بعد میں ایک بہتر وقت آیا تھا, ہم اس کو بالکل لوز کرنے پہ آ گئے ہیں, کیونکہ فورن ایلیمنٹس کا پلان کیا تھا, پاکستان پہ ہمیں اٹیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان کے انٹرنل پرابلمز اتنے بڑھا دو کہ یہ اپنے پیروں پہ خود گر جائے گا, یہ سسٹین ہی نہیں کر سکے گا. فیلڈ اسٹیٹ کا ٹائٹل اس کو مل جائے گا, یہ ملک آگے چل ہی نہیں سکتا ہے, ناکام ہو گئی ہے ریاست. ٹھیک ہے, نہرو کی اور وہ جو باقی جو پٹیل تھے انہوں نے تو بہت پہلے پیشن گوئی کی تھی نا یہ والی کہ پاکستان کچھ عرصے کی مار ہے. چلیں عرصہ کھینچ کے 70 سال ہو گیا, لیکن ایونچولی اٹ بیکیم اے فیلڈ اسٹیٹ, کہ بس دوسروں کے سارے جتنا چل سکا. ہم نے وہاں سے ٹرن بیک کیا تھا. پھر پاکستان کو موقع ملا تھا کہ سی پیک جیسا ہم نے ایک معاہدہ کر لیا تھا جس کے اندر انٹرنل کلازز ہم نہیں جانتے کہ اس کے کیا ہیں کیا نہیں ہیں, لیکن بہرحال ایک ضرورت ہمیں تھی کہ ہمارے پاس ایک اکنامک ایکٹیویٹی ایسی ہونی چاہیے. اس کے اندر کتنے فلاز ہیں, اور ہم نے اس کو موقع ڈھونڈ کے نا پاکستان کی ہر چیز کو سی پیک میں ڈال دیا کہ لوکل اگر کوئی سڑک بھی بننی ہے کسی بڑے شہر کی, کراچی جیسے شہر کی, تو وہ بھی سی پیک ہوگا. تو لونز کو ہم نے نہیں, ہمیں ایک بندہ مل گیا نا لون دینے والا, تو ہم بس ہر چیز اٹھا کے ہر پرچی اٹھا کے اس کے پاس جا رہے ہیں, یہ بھی سی پیک میں ڈال دو, یہ بھی ڈال دو. وہ ہماری نالائکی ہے, وہ ہم غلط کر رہے ہیں. اگلے کو تو بڑی بات ہے وہ پیسہ دے گا. چائنا کے پاس اتنا سرپلس پیسہ ہے, وہ کیا کر رہا ہے اس پیسے سے, وہ دوسرے ملکوں میں انویسٹمنٹس کر رہا ہے اس پیسے کی, وہ عیاشی میں نہیں اڑا رہا اس پیسے کو. اتنا ہیوج سرپلس پیسہ اس کے پاس جو آ رہا ہے, اور اس نے کرنسی کو لو رکھا ہوا ہے, کرنسی اس کی لو ہے. اگر مارکیٹ ویلیو پہ جائیں اس کی تو بہت سٹرونگ کرنسی ہونی چاہیے. کویت اور یہ جو بڑے بڑے ممالک ہیں ان کو دیکھیں آپ کہ ان کی کرنسی کہاں جا رہی ہوتی ہے, 400-500 پاکستانی روپیز کے برابر ہوتی ہے. لیکن چائنا کی کرنسی آپ دیکھیں کتنی کم ہے. تو وہ اپنی کرنسی کو کس طرح مینیج کر رہے ہیں, وہ پھر دوسرے ملکوں میں بڑی ہیوج انویسٹمنٹس کر رہے ہیں, ہیوج انویسٹمنٹس. افریقہ کے ممالک کے اندر دیکھیں آپ کہاں سے کہاں ان کی انویسٹمنٹ جا رہی ہیں, چھوٹے ایشیا کے ممالک ان کے اوپر. تو ان کے لیے کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے یہ, ان کے لیے کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے کہ انہوں نے 500 ملین دے دیے اس روڈ پروجیکٹ کے لیے, یہ موٹر وے دے دیا, جب کہ ہوگا ان کے نام, رائلٹی ان کے پاس ہوگی, لون کے طور پہ کنسیڈر ہو رہا ہے, تحفہ نہیں کنسیڈر ہو رہا ہے. اور پولیٹیکل ایج ان کو کتنا بڑا ملتا جا رہا ہے اس کے اوپر. تو یہ ہماری نالائکی تھی. ادروائز ایک پروجیکٹ کا آئیڈیا اور کانسیپٹ بہت اچھا تھا کہ یہ گوادر سے لے کے پاکستان کے تھرو آؤٹ انڈسٹریز بنے, جو کہ نہیں بنی, اور ایک پورا ایک ٹریول بنے, یہاں پہ ہب بنے, اور ہمیں ٹرانزٹ کے اوپر ہی ہم بہت کچھ کما لیں. جیسے دبئی کر رہا ہے ٹرانزٹ کے اوپر بہت کچھ کر رہا ہے, گوادر کو ہم ایک اسپیشل اسٹیٹس دے دیں, ہمارے جو ملک کے جو تجارت ہے وہ جو جا کے وہاں پہ ہو رہی ہوتی ہے ہم اس سے جان چھڑا لیں. انتہا نالائکی کی یہ کہ ہمیں اکنامکلی ہم اتنے برے حال میں آ گئے ہیں, ہم لوگ کہ اس وقت اگر آپ ہمارے فورن جو ڈیپٹس ہیں وہ چیک کریں, لوکل جو ہم نے لونز لیے ہوئے ہیں بینکوں سے وہ چیک کریں. اور یہ حال ہو گیا اس وقت کہ لٹرلی اس وقت پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے نا وہ ٹیکسز کا تو رونا تو بہت رویا, اور یہ بھی ہوا ریفارمز نہ کچھ ہوا نہ کوئی اچیو کیا. لٹرلی ابھی حال یہ ہے کہ ابھی ہم لوگ فوج کی جو بجٹ ہے نا ہم وہ بھی دینے کے قابل نہیں ہیں. اور کیونکہ فوج نے ہیلپ بہت کی ہے, سپورٹ بہت کی ہے, سلیکٹرز کہہ لیں جو مرضی کہہ لیں, ہیلپ بہت سپورٹ کی ہے, تو اس کے اندر انہوں نے بجٹ کے اندر بھی کئی چیزوں کے اندر نا وہ اپنا ہاتھ سے کہتے ہیں ہلکا رکھا کہ نہیں ٹرائی, اس کو موقع پورا دیتے ہیں, گورنمنٹ کو پورا موقع دیتے ہیں کہ کسی طرح سے آگے بڑھے, لیکن ہم نہیں بڑھی آگے, گورنمنٹ برے حال سے میں پھنس گئے ہیں. تو اب مجبوری میں جا کے کیا ہو رہا ہے,
جنرل باجوہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی اچھے نارمل اسٹیٹ بنانا ہے ہم نے پاکستان کو اب ہم نے ایک نارمل اسٹیٹ بنانا ہے. نارمل اسٹیٹ کا کیا مطلب ہے؟ نارمل اسٹیٹ کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ بالکل نارمل ہو جائیں, کوئی رفٹ نہ ہو. اب رفٹ ہے کیا رفٹ ہے؟ کشمیر سب سے بڑی رفٹ ہے. انڈیا نے کوئی سٹیپ بیک کیا؟ انڈیا نے تو کوئی سٹیپ بیک نہیں کیا, وہ تو وہیں کا وہیں کھڑا ہوا ہے. ہم آگے پیش رفت کر رہے ہیں, اور اب کیونکہ یہ بات ایسی ہے کہ عوام اس کو پسند نہیں کرے گی, تو جنرل صاحب نے کوئی 20-30 کے قریب کوئی 2-3 ہفتے پہلے جرنلسٹ کو بلا لیا اپنے پاس افطار کے اوپر, اور 5-6 گھنٹے کی لمبی میٹنگ کے اندر بیسکلی ہوتا ہے نا اپنے سیلنگ اور آئیڈیاز, وہ الگ چیز, اور سب باتیں آف دا ریکارڈ, لیکن اپنے آئیڈیاز سیل کیے کہ ہمارا ویژن کیا ہے پاکستان کے بارے میں, ہم پاکستان کو یوں دیکھنا چاہتے ہیں, یہ کرنا چاہتے ہیں. 1-2 ہفتے گزرے, عمران خان نے بھی جرنلسٹ کو بلا لیا, کم مقدار میں لیکن جرنلسٹ کو بلا لیا, آف دا ریکارڈ ساری بات. ابھی اپنے جو ہوتے ہیں نا اندر کی کوئی ایسے پلان جو کہ مناسب نہیں ہے آپ کے, پہلے بلنڈر مار دیا نا, جس سے آپ کو آئیڈیا ہو گیا کہ جی ایک دم سے تجارت کھولنے کا فیصلہ کر لیا کہ ہم یہ چیزیں یہ ہم انڈیا سے لے لیتے ہیں, اور بعد میں خود ہی دیکھا جب ایک دم سے پبلک پریشر آ گیا, یہ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ, انڈیا کے ساتھ ہم کیوں کر رہے ہیں. یعنی کہ قوم تیار ہے کہ ایک وہ مائنڈ سیٹ رکھتی ہے قوم کہ بھئی ہم نے تو ہمیشہ سے ہی مہنگائی دیکھی ہے, کون سا دور اچھا دیکھا ہم نے, ہم تو پلے ہی اس حال میں ہیں. ہمارے ملکوں کے اندر, ہم جیسے ملک کے اندر اگر یہ این جی اوز اور یہ جو فاؤنڈیشنز اور ویلفیئر ٹرسٹ اور یہ سارے کام اگر نہ کر رہے ہو نا, تو آپ سوچے تو صحیح کہ گورنمنٹ نے کیا ذمہ داری پوری کی ہے, پھر تو لوگ کہاں پہ کھڑے ہو. ابھی آپ رمضان کے اندر دیکھیں کتنے بڑے علاقے کے اوپر, کتنے بڑے اسکیل کے اوپر کتنے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ایک ایفرٹ کر رہے ہیں, کچھ محلے کے اندر انڈیویجول لیول پہ کچھ ہاتھ ملا کے چلو ہم یہ کرتے ہیں, کیونکہ وہ ایک جذبہ ہے. اس کے باوجود کہ مہنگائی ہے, اس کے باوجود بزنس افیکٹڈ ہے, اس کے باوجود کہ جو کچھ بھی ہے, قوم غیرت مند ہے, قوم چاہتی ہے. لیکن یہ جو اوپر کی ایلیٹ ہے نا, جو اپنے آپ کو زیادہ سمجھدار سمجھتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں توبہ, ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے, کہ آپ کو آئیڈیا نہیں ہے کہ کتنے بڑے مسائل آ جائیں گے ہمارے لیے. فرانس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا رہے, لیکن ہم تو ایمبیسڈر کو کچھ نہیں کہہ سکتے, کیونکہ اگر ہم نے یہ کر لیا تو فیٹف کے اوپر وہ ہمیں نیگیٹو ووٹ دے دیں گے. یورپین پارلیمنٹ نے اس کے بارے میں کیا ایک بل پاس کر دیا, اور وہ کہہ رہے ہیں, کنڈیم کر رہے ہیں کہ آپ مائنورٹیز کے اوپر حقوق کا رکھیں, بلاسفیمی لاز جو ہیں آپ کے وہ بہت زیادہ مس یوز ہو رہے ہیں آپ کے. اور اس سارے سینیریو کے اندر ہم لوگوں نے وہ اپنی جو راہ ہے وہ ہم کھوتے جا رہے ہیں. مدینہ کی ریاست اور وہ فیٹف جو ہے وہ ڈکٹیٹ کرا رہا ہوگا ہمیں کہ آپ نے یوں کرنا ہے. مدینہ کی ریاست اور آئی ایم ایف ہمیں ڈکٹیٹ کرا رہا ہوگا کہ یوں سود لینا ہے, یوں فلانے کا یہ ریٹ بڑھانا ہے, فلانے کا یہ کرنا ہے. مدینہ کی ریاست ہے اور یورپین پارلیمنٹ کہہ رہی ہے کہ حرمت رسول سے متعلق, ناموس رسالت سے متعلق جو قوانین ہم نے یہ ترمیم ہو جائے, اور مائنورٹیز کے لیے کم سے کم یہ حقوق ہو جائیں. یہ تو ابھی 2 سال کے بعد تو پھر یہ اور سر چڑھ جائیں گے, پھر تو یہ کہیں گے کہ اب LGBT کے بھی حقوق سے ہو یہاں پہ, اب یہ بھی حق ہے آپ کا. جس طرح آسٹریلیا کے اندر ایک وہ کیا ہے کہ اب اسکول لیول کے اوپر نا جو جینڈر اسپیسیفک ٹرمز ہیں, موم اور ڈیڈ, ان کو بھی ریپلیس کر دیا جائے گا, تاکہ بچوں کے ذہن میں بچپن سے ہی یہ تصور ہو جائے کہ یہ جینڈر بیسڈ, یہ رول جینڈر بیسڈ نہیں ہوتا. یعنی کہ نعوذ باللہ یہ کہ جو وہاں پہ پورے ویسٹ اور ان کی جو تہذیب بن گئی ہے کہ 2 جو میلز ہیں وہ آپس میں کپل ہو سکتے ہیں, 2 فیمیلز ہیں وہ آپس میں کپل ہو سکتے ہیں, ٹرانسجینڈر ہو سکتے ہیں, پیدا کچھ ہوئے تو بعد میں آپ اپنا جینڈر بھی چینج کروا سکتے ہیں. یہ آپ کا حق ہے, آپ کا ان شارٹ میرا جسم میری مرضی, یہ والی بات ہے. تو یہ تو پھر 2 سال کے بعد ہمیں اس کے اوپر لگا دیں گے کہ اب اس قوانین کے اوپر بھی لے کے آؤ. ہم بیچتے جائیں گے اپنے آپ کو اسی طرح, کیا ہمارا یہی حال رہے گا؟ تو عرب ممالک ہوں, ہم ہوں, کوئی بھی ملک ہو, بڑے سے بڑا ملک کوئی بھی ہو, ٹرکی سمیت بھی ایک خاص لیول سے اوپر جو ہے نا بس وہ ختم ہو جاتے ہیں ہم لوگ. اور اس کے اندر بھی آپ یہ دیکھیں کہ مثال کے طور پہ ٹرکی کی میں بات جس طرح کر رہا ہوں, تو ٹرکی نے پروٹیسٹ کے اندر اسرائیل کے ساتھ تعلقات تو قائم رکھے ہوئے ہیں, بلکہ انفیکٹ پچھلے چند مہینوں کے اندر تعلقات جو ہیں وہ تھوڑے سے بہتر کی طرف آئے ہیں. کافی عرصے سے, کافی سالوں سے نا وہ تعلقات خراب چلے آ رہے تھے, لیکن کچھ عرصے میں تھوڑے سے تعلقات جو ہیں وہ بہتری کی طرف, وہ بھی ٹرکی کی طرف سے بھی ہوئے ہیں تعلقات بہتر. تو ایک خاص لمٹ سے آگے ہم بڑھ نہیں رہے, ایک خاص لمٹ سے آگے ہم جا نہیں رہے. پھر دوسرا یہ کہ یہ جو
فلو کا جو پرابلم چل رہا ہے اور یہ جو کووڈ کا پرابلم کرونا کا اور کووڈ کا جو پرابلم چل رہا ہے پوری دنیا کے اندر، اس نے ہر ملک کو نا نفسا نفسی کی راہ پہ لگا دیا ہے. بھائی اپنی چیزیں دیکھو کہ آپ اپنے کیا فکر کرنی ہے. اب ویکسینیشن کے چکر میں اب آپ نے پڑھنا ہے، اب آپ نے ٹریول کی ریسٹرکشنز یہ ہیں، اب یہ ریسٹرکشنز ہیں، بزنس کس طرح افیکٹ ہو رہے ہیں، اور ایک کس طرح کے ایک پریشانی پیدا کر لی ہے. ہم تو اسی میں خوش ہیں کہ یو اے نے ہمیں وہ جو 2 بلین کا لون تھا نا اس کو ایکسٹینڈ کر دیا. ہم تو اسی میں خوش ہیں. اور محمد بن سلمان نے جو بلوایا ہمیں، اور وہ کل کی خبر کیا تھی کہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس اور یہ بہت بڑے ایم او یو سائن ہوئے ہیں، اور گھوم پھر کے ڈیولپمنٹ بجٹس ہیں کیا، یا پروجیکٹس کیا ہیں، ورتھ کیا ہے $500 ملین. اور بس مطلب کہ یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری بس گھوم پھر کی اتنی سی ویلیو ہے، ہمارا مقام ہی نہیں ہے اس سے اوپر کہ ہم 1-2 بلین سے اوپر کی کوئی بات کر سکیں. پھر آپ اسی دھوکے میں جا رہے ہیں آپ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کتاب الادب صحیح بخاری کے اندر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن جو ہے اس کی پہچان کیا ہے. ایک مومن ایک ہی بل سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا. ایک غلطی وہ دوبارہ نہیں کرے گا مومن. ایک پہلی غلطی ہو گئی آپ سے، لیکن مومن کی پہچان جو ہے، جو ادراک رکھتا ہے، سمجھتا ہے، وہ دوبارہ سیم بلنڈر سیم غلطی نہیں کرے گا. اور بالکل ہم وہی غلطی کرنے جا رہے ہیں.